جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر احمد فروق، اسسٹنٹ پروفیسر میڈیسن ایمرجنسی اور کریٹیکل کیئر کنسلٹنٹ ہوں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر حسین اشرف صاحب۔ بائی چانس ہی آج ہمیں ملنے آئے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ کا تعارف کرواتے چلیں۔ ریناؤنڈ انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہیں فیصل آباد میں، تو ڈاکٹر صاحب سے آپ کو ملواتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ذرا ہمارے ویورز کو اپنا تعارف کروا دیں آپ۔ ہاں جی، میں ڈاکٹر عامر ہوں اور میں ہوں انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم پروسیجرز ڈفرینٹ کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سی ٹی کے ذریعے، اور ہم چیزیں اینجیوگرافی مشین کے ذریعے ہم کینسرز کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم کرتے ہیں بیسیکلی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی گریجویشن کدھر کی ہے اور کب آپ نے گریجویشن کی؟ گریجویشن تو میری ہے پنجاب میڈیکل کالج کی۔ اچھا اور پھر میں نے میو ہاسپٹل سے اپنی فیلوشپ جو کی تھی ریڈیولوجی کی، وہاں سے کی، اور اس کے بعد پھر میں نے ابراڈ سے اب فیلوشپ کی ہے انٹرونشنل ریڈیولوجی میں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ویورز کی یہ بتائیں کہ انٹرونشنل ریڈیولوجی جو ہے یہ ایک نیو فیلڈ ہے، بہت سارے لوگ اس ٹرم سے ہو سکتا ہے واقف نہ ہوں۔ تو فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، صحیح ہے، اور اباؤٹ 6 to 7 ملین اس کی پاپولیشن ہے۔ اتنے بڑے ایریا میں آپ کا کیا خیال ہے، اس سے پہلے کتنے انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ اس ساری پاپولیشن کو سرو کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک دو ہی ہیں جو پورے فیصل آباد اور ارد گرد کے جو اسمالر سٹیز ہیں نا، جی جی، جھنگ ہو گیا، توبہ ہو گیا، جی جی، اس کے علاوہ گوجرا ہو گیا، جی، اس طرح کے جو ایڈجسٹنٹ سٹیز ہیں فیصل آباد کے ساتھ، ان کو وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ ہاں، تو وہ بہت کم ہیں پاپولیشن کے ساتھ، اگر آپ ان کی پروپورشن دیکھیں تو بہت کم ہیں جو سرو کر رہے ہیں ڈاکٹرز۔ اگر آپ کہیں کہ فیصل آباد سے ادھر اگر ہم جنوبی پنجاب کی طرف جائیں تو ڈی جی خان، مظفر گڑھ اور ایون سندھ تک انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ شاید ہی کوئی ایک دو ہوں گے۔ لاہور، اسلام آباد اور کراچی ظاہر بڑے سٹیز ہیں، ان میں تو انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ زیادہ ہوں گے، لیکن فیصل آباد میں ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ایک نئے انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہمارے سٹی میں ایڈ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا آج سے 5 یا 10 سال پہلے تک سمجھا جاتا تھا کہ آپریشن ہی کروانا پڑے گا اور آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں، بہت ساری چیزیں اب ایسی آتی جا رہی ہیں، انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہونے کے ناطے آپ ہماری پبلک کو کیا گائیڈ کریں گے؟ کون کون سے ایسے پروسیجرز ہیں جن کا آج سے 5-10 سال پہلے صرف آپریشن کیا جاتا تھا، لیکن آپ اب سوئی لگا کے یا شوائیں لگا کے یا کچھ ایسے ملتے جلتے پروسیجر کر کے اس پیشنٹ کو آپ آپریشن سے نجات دلا سکتے ہیں، اور اس میں پیچیدگی کا چانس بھی بہت کم ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اس میں سب سے پہلا جو موسٹ کامن پروسیجر ہے وہ ہے جگر کی رسولیاں اور جگر کا کینسر۔ تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوائی ڈالتے ہیں جگر کے کینسر کے اندر، جو کہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اور ہم جاتے خون کی نالیوں کے تھرو ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے اس میں کوئی چیرا نہیں دینا، یعنی انسیژن کوئی نہیں ہونا اس میں۔ تو ہم نے وہ خون کی نالی میں ہی ایک سوراخ باریک سا کر کے، اور وہ سرنج کے ذریعے کرتے ہیں ہم، تو نیڈل کے ذریعے ہم نے وہاں تک پہنچ جانا، کینسر تک دوائی دینی اور وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نیڈلز ڈائریکٹلی ٹیومر کے اندر ڈالتے ہیں، جو چھوٹے سائز کے ٹیومر ہیں ان کو ہم برن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جلا کے ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایڈوانس طریقہ کار ہیں جو لیٹسٹ ہیں ٹیکنالوجی، وہ ہم یہاں یوز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عامر، جیسے کہ آپ نے جگر کی کینسر کے بارے میں بہت اچھی ایکسپلینیشن دی ہے، اس کے علاوہ ہیپیٹوسیلر کارسینوما کے علاوہ اور کون سے ایسے پروسیجرز ہیں جو کامنلی آپ انٹرونشنل ریڈیولوجی میں آج کل کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جگر کے کینسر کے علاوہ ہم جس طرح کڈنیز کے ٹیومرز ہیں یا لنگ کے ٹیومرز ہیں، یعنی پھیپھڑوں کا یا گردوں کا کوئی کینسر ہے، اس کا علاج بھی ہم انہی طریقہ کار سے کرتے ہیں، اور ہم اس میں بھی جا کے دوائی بھی دے سکتے ہیں، اس کو جلا بھی سکتے ہیں،
اور وہ آپریشن کے بغیر ہی ہم ان چیزوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے جو کہ ہم دے سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ٹانگ کے اندر خون کا لوتھڑا آ گیا ہے جسے ڈیپ وینس تھرومبوسس بولتے ہیں، یا آرٹیریل تھرومبوسس آ جاتا ہے، خون کی شریان کے اندر خون کا لوتھڑا آ جاتا ہے. کسی وقت میں اس کے لیے آپریشن کروانا پڑتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. آپ کے پاس اس کا کیا الٹرنیٹیو سولوشن موجود ہے؟ ہاں، وہ ہم خون کی نالیوں کو کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جمع ہوا خون اس میں سے نکالتے ہیں، اور اگر خون کی نالیوں میں تنگی ہے تو اس کو ہم زیادہ ڈائلیٹ کر دیں گے، یعنی اس کو ہم وہ تنگی کو دور کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں اس کی تنگی کو دور کرنے کے لیے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ خون کا بہاؤ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا پیر کی طرف. اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ان باکس کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.